الانبیاء احیاء فی قبورہم. اس روایت کو یوں پیش کرتے ہیں، مجھے کئی آدمیوں نے پوچھا، بات ہوئی نا تو کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا وہ کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں الانبیاء نہیں پڑھتے. یعنی عوام سمجھتی ہے کہ یہ قرآن ہے. ہر اوپر لکھا ہے مسجد پر الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. سب سے بڑی مرکزی دلیل، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ مظلوم روایت ہے جو ہمارے 6 محدثین کو بھی نہیں ملی، 4 مجتہدین کو بھی نہیں ملی. سن رہے ہو میری بات؟ یہ روایت بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں نہیں، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد کی کسی تصنیف میں نہیں. یہ کھڑی ہے مسند ابی یعلا، مسند ابی یعلا طبقہ ثالثہ. میں باقی تبصرہ نہیں کر رہا، ذرا توجہ میری طرف. عقیدے کے لیے کون سی دلیل چاہیے؟ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت. یہ خبر واحد صحیح بھی نہیں، خبر علی سبیل التنزل کہہ رہا ہوں کہ خبر واحد بھی متنازع. خبر واحد بھی کیا ہے؟ متنازع. اس سے عقیدہ ثابت ہوگا جی، اور ہے بھی قرآن کے بھی خلاف اور حدیث کے بھی خلاف، اور ہے بھی خبر منکر. لیکن اور بھی بات میری سنو کہ جس روایت کو 4 صدیوں میں 4 آدمی روایت کر رہی ہے، 4 صدیوں میں روایت کرنے والے 4 آدمی ہیں، اس پر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ متواتر ہے. لوگ کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبور متواتر ہے. اس جھوٹ کی دنیا میں مثال نہیں کہ سیاہ ستہ میں بھی نہیں، 4 اماموں کی کتب بھی خالی، اور ہے روایت اہل سنت کے عقیدے کی بنیاد. تو اس سے ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے. باقی ابحاث تو پیچھے ہے کہ اتنی موٹی سی بات ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایسی روایت پر عقیدے کی بنیاد رکھی جا سکتی نہیں ہے. اچھا دیکھو، یہ روایت کتب سیاہ میں کہیں دستیاب نہیں. اس پر ہمارے ساتھ بڑے جھگڑے ہوئے. ان کے بڑے بڑے شیوخ کو اب بھی دھوکہ ہے. کئی جگہ پہ دعویٰ کیا گیا ہم بخاری سے نکالیں گے، پھر دعویٰ کیا گیا ہم مسلم سے نکالیں گے. یہ تعلیم القرآن میں ایک وہ کیا مولوی ظہور ہے، تو وہ مسلم کا استاد ہے، اور وہ ہمارا ایک طالب علم وہاں پڑھتا تھا، اس کو کہتا ہے یہ مسلم میں ہے، مسلم میں. تو اس نے دورہ میرے پاس پڑھا تھا، اس نے کہا استاد جی مسلم سے نکالو. وہ کہا مجھے نہیں پتا، میں کتنا سال ہو گیا پڑھا رہا ہوں مسلم. اس نے کہا تجھے پتا ہے تو نکالو مسلم سے. کہتے میں پڑھاتا ہوں مسلم. اس نے کہا استاد جی کوئی شک نہیں آپ پڑھاتے ہی، لیکن آپ نکال دیں، مسلم سے نکالیں. کہتے تم مولوی خضر کا شاگرد تو نہیں؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، آپ حدیث نکال دیں. کہتے بڑا بے ادب ہے، بڑا گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے. خیر وہ پیچھے لگ گیا. اس نے کہا میں گستاخ صحیح، بے ادب صحیح، جو مرضی مجھے آپ بد دعا دیں، بے شک میں علم سے محروم ہو جاؤں. جو ان کا بڑی دھمکی یہی ہوتی ہے، علم سے محروم ہو جاؤ گے، یہ سیلاب اور فلڈ رک جائے گا.
یہ نہیں پتا کہ بدعتی کو جتنا تنگ کرو اللہ علم کا اتنا نور عطا فرماتی ہے. یہ ان کو مسئلہ معلوم ہی نہیں. جتنا بدعتی کو ذلیل کرو اتنا علم میں گہرائی نصیب ہوتی ہے. ہاں بھئی. تو خیر اس نے کہا جو مرضی ہو جاؤں الانبیاء نکالو. ابھی تک نہیں نکالی. ابھی تک ہے نہیں نکالے کہاں سے. کوئی کہتے تھے بخاری میں ہے, کوئی مسلم میں ہے. اس پر باقاعدہ انعام رکھے گئے. اب تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اب مسند ابی یعلا کی طرف گئے ہیں. انہیں بھی یقین ہو گیا میرا خیال ہے سب نے مل کے بخاری مسلم کا ریڈنگ کر لی ہے. ہاں بھئی بخاری مسلم میں نہیں. الانبیاء احیاء, ان سے پوچھو جی الف لام استغراق کا ہے عہد کا ہے. اگر استغراق کا ہے تو ماشاءاللہ تم قادیانی بھی ساتھ ہو, حضرت عیسیٰ بھی قبر میں زندہ ہے. اور نبی پاک جب فرما رہے تھے الانبیاء آ جاؤں تو آپ نے قبر سے یہ ارشاد فرمائے. حضرت عیسیٰ نبی پاک اس میں داخل ہیں یا نہیں. حضرت خضر بھی ان کے نزدیک زندہ ہے. تو الانبیاء کا الف لام کون سا ہے؟ یہ جواب نہیں دے رہا, یہ آپ کو ایک تعویذ دے رہا ہوں. جواب آ رہا ہے, یہ تھوڑا سا تعویذ ہے کہ مولوی کا ذرا علم بھی چیک کرو نا کہ یہ الف لام کون سا ہے. استغراق فوراً کہے گا استغراق کا ہے, کیونکہ اگر آد کا کہتا ہے تو پھر مسئلہ چلے گا سب نبیوں کی حیات کے قائل ہو یا بعض کی. اگر سب کی قائل ہو تو یہ تمہاری تقریب تام ہی نہیں. اگر بعض انبیاء کی حیات کے قائل ہو تو پھر صاف اعلان کرو کہ حیات الانبیاء نہیں, حیات و بعض الانبیاء, بعض انبیاء کی حیات. پھر متعین کرو کون کون سے. تو یہ ایک ایسا مہمہ ہے کہ اس پارٹی کے بس میں نہیں ہے اس کا حل کرنا, کیونکہ انہوں نے نحمیر بھی سو کر پڑھی ہے. اگلی کتابیں تو سارے محقق علی الاطلاق ہیں, زبان کے کھلاڑی. خیر اگلا دیکھو, پہلے جو لکھا ہے یہ دیکھ لیں, پھر میں انشاءاللہ ضرورت ہوئی تو کوئی بات عرض کروں گا. ایمان کی بنیاد کیسے بنے گی؟ یہ روایت کتب احادیث کے طبقہ ثالثہ کی ہے, جس سے عقیدہ یا عمل میں استدلال کرنا اجماع کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ اجماع. اور یہ بات لکھی ہے جناب مولانا سرفراز خان نے, کتاب ہے ان کی دل کا سرور. واقعی دل اب ٹھنڈا ہو گیا. صفحہ 174 براہین قاطعہ کا مصنف ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری, جو مظلوم معروف ہیں صاحب المہند. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ طبقہ ثالثہ کی اور اجالا نافعہ شاہ عبد العزیز کی, اتمام البرہان مولانا سرفراز خان کی, عقائد اسلام حقانی. یہ عقائد اسلام حقانی بہت کام کی کتاب ہے. یہ ہے. اس پر حضرت نانوتوی کی تصدیق, حبیب الرحمان جو محتمم دارالعلوم دیوبند, علامہ انور شاہ صاحب, مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی, ان سب حضرات کی مصدہ کا کتاب ہے. اور اس میں یہی بات لکھی کہ طبقہ ثالثہ اور رابعہ کی روایات کے خلاف علماء کا اجماع قائم ہو چکا ہے, اور یہ عقیدہ تو درکنار, عمل میں بھی حجت نہیں ہے. خیال کرو اب تو اکابر ہمارے ساتھ نہیں آ رہے. یہ سب اکابر لکھ رہے ہیں کہ اس سے عمل بھی ثابت نہیں ہوتا, عقیدہ تو دور کی بات ہے. اور یہ مولانا سرفراز صاحب کا مسلمہ ضابطہ. نمبر 2, خبر واحد سے عقیدہ پر استدلال اصول اہل سنت سے خروج ہے. خبر واحد سے عقیدہ پر استدلال, اصول پڑھ چکے ہو, اصول اہل سنت سے خروج ہے.
اب جو عقیدے میں خبر بعد پیش کرے اصل اہل سنت سے خارج وہ ہے، کیونکہ وہ اہل سنت کے اصول کا ہی منکر ہے۔ اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں نسکتی پیش کی جائے گی، اور جو عقیدے کے باب میں خبر بعد پیش کرے تو یہ اہل سنت کی تفصیل میں نہیں مخالف، اصول میں مخالفت کرتا ہے، لہذا وہ اہل سنت نہیں بن سکتا۔ ان کو کہو پہلے یہ بات طے کریں اہل سنت کا اصول ہے کیا، اور جو اہل سنت کے اصول کا باغی ہے اسے سنی کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ سنی وہ ہوگا جو اہل سنت کے اصول کو اپنائے، اسی پہ چلے گا۔ اہل سنت کے اصول سے خروج ہے، اصول کے لیے ملاحظہ فرما لیں، میں نے ملاحظہ کروا دیا، آپ کو بتا دیا اہل سنت کا اصول۔ نمبر 3، یہ روایت منکر ہے۔ میزان الاعتدال علامہ ذہبی صفحہ 200 جلد نمبر 2، اس میں امام ذہبی فرماتی ہیں کہ اتا بخبر منکر عن انس، یہ خبر منکر ہے، منکر۔ اب جو مسند ابی یعلا شائع ہوئی، عرب کے محقق عالم میں جو تخریج والی مسند ابی یعلا ہے، تحقیق تخریج والی، اس نے اس روایت پر زبردست بحث کی ہے، بہترین بحث کی ہے، اور ہم جو بحث کرتے تھے بالکل اس نے وہ بات وہاں لکھی ہے۔ اللہ جانے وہ پاکستانی ہے یا عرب کا ہے، بے عین ہی حضرت نیلوی شاہ صاحب، حضرت نعمانی صاحب، یہ دونوں بزرگ جو بحث کرتے تھے بے عین ہی اس نے مسند ابی یعلا کے حاشیے پہ، یہ اردو میں کرتے تھے، اس نے عربی میں لکھی ہے، اور بہترین خوب لکھا۔ خیر، اس بات کی انشاءاللہ نوبت جہاں نہیں آنے لگی، وہ اگر کوئی علماء حضرات ہوں ان سے ہم وہ گفتگو کرتے ہیں کہ منکر کیسے ہے۔ 17 راوی استاد ایک شاگرد کی مخالفت کر رہے ہیں، 17 راوی اور بات کرتے ہیں، ایک شاگرد اور بات کرتا ہے، تو یہ ایک پوری بات ہے کہ منکر کیسے ہے۔ اصل تو یہ ہے نا کہ آپ جن کو ذوق ہے گفتگو کا، تو وہ دورہ پڑھ کے پھر غائب نہ ہو جایا کریں، دورہ پڑھنے کے بعد ربط رکھنا چاہیے، کم از کم مہینے 2 مہینے کے بعد چکر لگاؤ تاکہ آپ ساتھ ساتھ آپ کی تیاری ہوتی رہے۔ یہ تو آپ کی ابتدا ہو رہی ہے، آپ دورہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ انتہا ہو گئی، اب میں علامہ بن گیا، یہ آپ کو ہم ابھی الف با سکھا رہے ہیں، آگے اتنا ہو جائے گا کہ ہماری آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آپ خود کتابیں دیکھیں، ترتیب کریں، تو یہ تو لمبا کھاتا ہے۔ میں حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ 16-17 سال رہا ہوں، 16-17 سال، تو اور بہت ساری چیزیں پھر طرفین سے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اصل بات یہ آج طالب علم میں وہ دورے میں بھی ایسے مدہوش، اور دورے کے بعد تو کبھی زندگی میں ایسے طالب علم وہ نظر ہی نہیں آئے جو ادھر پڑھتے، مناظرے بھی کرتے، اچھے بھلے وہ اور ذہین بھی تھے، مناظروں کی ٹریننگ بھی کی، لیکن اس کے بعد ہمیں نہیں نظر آئے، پتہ نہیں کدھر گئے وہ، اللہ جانے وہ کوئی محقق علی الاطلاق بن گئے ہیں یا کوئی بڑے مولوی بن گئے ہیں، پھر نہیں آئے۔ تو اصل چیز ربط ہے، تو یہ تو آپ کی ابتدا ہے، ابھی ابتدائے عشق ہے، ہوتا ہے کیا؟ ہاں ذرا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ روایت منکر ہے۔ حافظ ذہبی نے بھی یہی لکھا۔ اچھا، جہاں مولانا سرفراز کی عجیب پالیسی ہے، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب احسن الکلام میں وہاں اہل حدیث عالم نے ایک حدیث کے بارے میں تبصرہ کیا، مولانا سرفراز نے لکھا تھا کہ امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے،
تو غیر مقلد عالم نے کہا کہ امام ذہبی کو وہم ہوئے، وہم ہے۔ اس پر مولانا سرفراز نے آسن الکلام میں صحیح رگڑا لگایا، اس نے کہا تیری ایسی تیسی امام ذہبی کو وہم ہوا، وہ صاحب استقراء تام ہے، اور امام ذہبی جس حدیث پہ تبصرہ کریں اس پر کوئی اعتراض کرنے والا ہی نہیں، تو ذہبی سے بھی بڑھ گیا۔ خیر یہ آسن الکلام میں صحیح دھمکی لگائی غیر مقلد کو۔ اور جہاں آیا نا تسکین الصدور میں، اب امام ذہبی کہہ چکے تھے عطا بخبر منکرن، اب مولانا سرفراز نے سرخی قائم کی امام ذہبی کا وام، امام ذہبی کا خلف الامام میں غیر مقلد نے کہا ذہبی کا وام، تو مولانا سرفراز کا بلڈ پریشر تیز ہو گیا۔ مسئلہ بھی ایک فروعی مسئلہ، عملی مسئلہ، اور اس کا رگڑا نکال دیا بھائی امام ذہبی کو کون سنتا، بلا کون سنتا ہے امام ذہبی کا وام ہے۔ امام ذہبی وہ آدمی ہے صاحب استقراء تام، لیکن جب عقیدے کی بات آئی تسکین الصدور میں وہی سرفراز خان صفدر کی سرخی آ گئی امام ذہبی کا وام۔ ہاں عصری نے کتاب لکھی مولانا سرفراز اپنی تصانیف کے آئینہ میں، اس میں صحیح پٹائی کی اس نے، اور دونوں چیزیں لائے۔ اس نے کہا ہمارے خلاف جہاں وام ہے اپنا ہم اگر وام کہیں ذہبی کا تو ہم مجرم بن گئے، اور مماتی کہیں وہ پیش کریں تو امام ذہبی وامی بن گیا، یعنی اپنی بھی کوئی بنیاد نہیں۔ تو اس لیے بزرگوں جہاں امام ذہبی کا وام ہے منکر، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ وام ہم دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ ایک شاگرد کی 17 شاگرد مخالفت کر رہے ہیں، ایک کر رہا ہے 17 کی، تو اس لیے عطا بخبر منکر، یہ منکر ہے، شاذ منکر کا ایک دوسرے پہ اطلاق ہو سکتا ہے، منکر روایت ہے۔ اچھا ایک مولوی صاحب ہیں حبیب اللہ ڈیروی، یہ مولانا سرفراز خان کے شاگرد ہیں، اور یہ وہی حبیب اللہ ڈیروی ہے جس نے حضرت سے مناظرہ کیا تھا منڈیالہ تیگا والا۔ ان کی کتاب ہے ایک نظر، اس میں کہتا ہے امام ذہبی کا تختیہ کرنا بے وقوفی ہے، یعنی امام ذہبی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی خطا ہوئی یہ بے وقوفی ہے، اور یہ بے وقوفی مولانا سرفراز نے کی ہے، یہ بے وقوفی ہے حبیب اللہ ڈیروی ہے۔ مجھے کہتے ہیں یہ گالیاں دیتا ہے بزرگوں کو، میں دے رہا ہوں یہ حبیب اللہ ڈیروی کی عبارت ہے۔ ہاں تختیہ کرنا بے وقوفی، وہ آپ کے پاس لکھا ہے صفحہ 103۔ اس روایت میں راوی ہے حجاج ابن اسود، اور ان کے استاد ہیں ثابت بنانی، اور اس کے 17 شاگرد ہیں۔ اس کے شاگردوں میں سے صرف اس حجاج کے علاوہ ایک بھی اس روایت کو نقل نہیں کرتا، اور حجاج بن اسود سے مستلم بن سعید، صرف ایک راوی اس کو روایت کر رہا ہے۔ یہ اس لیے ذہن میں رہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں متواتر، ان کو کہو متواتر کی تعریف کر کے منطبق کرو۔ 5 اس روایت پر جو زیادہ انہوں نے دھوکہ دیا وہ سمجھو۔ اچھا 4 اس میں راوی ہے ازرق بن علی، جس نے عبداللہ ابن مسعود کو بدنام کیا کہ وہ معوذتین کے منکر تھے۔ یہ نور الصبا اسی حبیب اللہ ڈیروی کی کتاب ہے، صفحہ 139 جلد نمبر 1۔ تو وہی زازان یہاں پہ گھسا ہوا ہے
جس نے صحابی پہ الزام لگایا وہ معوذتین کے منکر تھے آخری 2 صورتوں کے، تو وہی راوی یہاں آیا ہے۔ نمبر 5، سب سے زیادہ جو دھوکہ ہے وہ ذرا میری طرف توجہ کرو، میں وہ کلیئر کر دوں۔ ان کے پاس اس روایت کے بارے میں یہ کہتے ہیں ابن حجر نے اس کو صحیح کہا، علامہ عثمانی نے اس کو صحیح کہا، علامہ سمودی نے صحیح کہا، علامہ فلانے نے زکریا کاندلوی نے صحیح کہا، فلانے نے صحیح کہا۔ اب ذرا بات سمجھو، امام بخاری بھی اگر کسی روایت کو صحیح کہے تو تب بھی اس کی سند دیکھی جائے گی۔ امام بخاری کا صحیح کہنا بھی حجت نہیں جب تک اصول حدیث کے مطابق نہیں، اور یہ کوئی میری بات نہیں، یہ تمام محدثین کا ضابطہ ہے۔ خود مولانا سرفراز نے تسلیم کیا کہ کسی محدث کا روایت کو صحیح کہنا یہ اس کی کوئی صحت کی دلیل نہیں، اس کی سند اور اصول حدیث پر اس کو پرکھا جائے گا۔ 1 نمبر 2، تصحیح جرح ائمہ فن کی معتبر ہے، جرح یا تعدیل کس کی معتبر ہے؟ ائمہ فن کی، جو اس فن کے مسلمہ امام گزرے۔ ابن حجر اس فن کا امام نہیں، ناقل ہے۔ علامہ عثمانی یا مولانا زکریا یا یہ اصحاب فن نہیں ہے اسماء الرجال کے۔ ہمیشہ ضابطہ یہ ہے کہ فن میں اہل فن کی بات معتبر ہوتی ہے۔ تو روایت کے جرح یا تعدیل میں آج کا 1000 عالم، لاکھ عالم کہے یہ صحیح ہے، ان کے بعد کی ایک مچھر کے پر جتنی حیثیت نہیں۔ کیوں کہ بات کس کی ہے؟ اہل فن کی ہے، جو اسماء الرجال کے ماہرین ہیں۔ 3 2 باتیں۔ تیسری، آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ تیسرے نمبر پہ اچھی طرح سنو، یہ جتنے حضرات کہہ رہے ہیں نا صحیح، اس میں بھی فراڈ ہے۔ انہوں نے امام بہقی کی تصحیح کو نقل کیا ہے۔ ایک ہے اپنی طرف سے کہنا صحیح ان، اور ایک ہے صححہ البہقیو، کہ بہقی نے اس کی تصدیق کی ہے، بہقی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ یہ بات ذرا اچھا موڑ ہے، ذرا اچھی طرح سمجھنا۔ بہقی سے تصحیح کے ناقل ہیں، اور آج تک جتنی کتاب حیات الانبیاء بہقی کے نسخے ہیں، کسی نسخہ میں بھی بہقی نے اس کو صحیح نہیں کہا۔ باقی نقل کر رہے ہیں کہ بہقی نے اس کو کیا کہا ہے؟ صحیح، لیکن بہقی کی کتاب میں تصحیح موجود نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بہقی کا استدلال کرنا یہ صحت کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر صرف اس سے بہقی نے استدلال نہیں کیا، وہ جو دوسری 7 ذکر کی ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40، وہ بھی 7 اس نے ذکر کی۔ اگر استدلال صحت کی دلیل ہے تو پھر یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے۔ پھر مطلب یہ ہوگا کہ 40 دن تک نبی قبروں میں ہوتے ہیں، پھر نبی قبروں میں ہوتی کوئی نہیں، پھر تو جان ہی چھوٹ گئی، پھر تو تمہارا کافر ہونا مسلم بین الفریقین ہو گیا کہ جب انبیاء قبروں میں ہے ہی نہیں تو وہاں سما کا عقیدہ رکھنے والا وہ دور سے سما کا قائل بنے گا۔ وہاں جب نبی ہے ہی نہیں، لا یترکون فی قبورہم، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئی ہو۔ تو بہقی حضرت نیلوی شاہ صاحب نے چیلنج کیا تھا مولانا سرفراز کو، اور ایک بات اور بھی لکھی ہے ندائے حق میں۔ ندائے حق کی جو دوسری اور تیسری جلد ہے اس کا مطالعہ کرو۔ تو حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چیلنج کیا تھا کہ مولانا سرفراز میں ہمت ہے تو بہقی سے تصحیح پیش کر، اور باقی جتنے ہیں وہ کہتے ہیں بہقی نے صحیح کہا۔ تو ان سے غلطی ہوئی ابن حجر سے، اس نے لکھا تو باقی اس کے ناقل ہیں، نقل در نقل
اور غلط پھر نقل میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ چلتا رہتا ہے، اس کی تو لاکھوں مثالیں ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے للڑ پارٹی سے، حضرت علوی شاہ صاحب چلے گئے، ایک بات انہوں نے لکھی، کہتے ہیں کہ اب تک کو تو نہیں ہے لیکن یہ ہوشیار لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کسی پریس سے شائع کر کے تو سنے تبا لکھ دیں 300 ہجری، تو یہ ایسے ہوشیار لوگ ہیں، لیکن ابھی تک یہ ہمت بھی نہیں ہوئی۔ تو بیکی نے تصحیح نہیں کی، بس ساری نہیں درد کہاں، یہ سارے حوالے ختم۔ یہ روایت نصوص سریہ قطعیہ کے خلاف ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء تو قبریں مردوں کے لیے یا زندوں کے لیے؟ او مفصل آیت پڑھ چکی ہو، تابعین سے آج تک اس کا معنی یہی کیا گیا، ظاہرھا للاحیاء و بطنھا اور وہاں پر میں نے کہا تھا آپ کو لفظ قبروں کے دکھائے کہ قبروں مردوں کے لیے، اور روایت کہہ رہی ہے کہ کیا ہے، یا زندہ کے لیے۔ تو یہ سری اس نسکتی کے خلاف، فجم سے کلتی کے بھی خلاف، انکم بعد ذالک لمیتون کے بھی خلاف، اور صحیح احادیث کے بھی خلاف۔ یہاں یہ ماسٹر اکاڑوی کہتا تھا کہ چلو حدیث ہم نے ضعیف پیش کی، تم اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث پیش کرو کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں، تم ضعیف پیش کرو۔ اچھا ہے سمجھدار، یہ نہیں کہتا کہ تم آیت پیش کرو، اسے پتہ ہے آیت کہی تجھے 100 کے قریب پیش کر دیں گے، کہتے تم ضعیف حدیث، مطالبہ دیکھو ضعیف حدیث کا، چلو آج تمہیں صحیح حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ بخاری دیکھو، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم، اچھا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم لا تتخذوها قبورا، گھروں میں نماز پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ بخاری۔ اس کا معنی سب شارحین نے لکھا اے لا تکونوا کالموتى الذین لا یصلون فی بیوتہم وہی القبور، وہی القبور۔ کیا معنی؟ گھروں میں نماز پڑھو، اگر گھروں میں نماز نہیں پڑھو گے تو گھر مثل قبر کے بن جائیں گے۔ کل موتا، اور موتا کون ہوتے ہیں؟ الذین لا یصلون فی بیوتہم وہی القبور، مردوں کے گھر قبریں ہیں اور وہ جیسے قبروں میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو اب یہ صاف اس حدیث کا معنی سب شارحین نے یہی کیا، بخاری کے حاشیہ پر بھی یہی ہے، اور فرمایا ان القبور مساکن الاموات الذین سکتا، یہ دوسرے قاف کے ساتھ ہے، انہم التکلیف فلا یصلی فیہا۔ طیبی نے یہی معنی کیا کہ قبور مساکن الاموات ہے، مساکن الاحیاء نہیں، اور مساکن الاموات جو ہیں ان سے تکلیف اٹھ گئی، پس وہ قبروں میں نماز نہیں پڑھتے۔ اگر تم گھروں میں نماز نہیں پڑھو گے تمہاری قبریں گھر مثل قبروں کے بن جائیں گے۔ اور یہی لکھا ہے لا یمکن التعبد فیہا، قبروں میں عبادت ممکن ہی نہیں، لا یمکن التعبد فیہا، ممکن ہی نہیں۔ ریاض الصالحین۔ بس یہ یہاں تک بعض باتیں میں نے عرض کر دی۔ شبہ نمبر 8۔ اچھا ایک اور بات بھی سن لو ضمناً، اس روایت کا ایک اور معنی بھی کیا گیا، اگر وہ معنی کریں تو نصوص سے اس کی مخالفت اڑ جائے گی۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے کیا، فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس سے حیات بیان کرنا مقصد نہیں، بلکہ مقصد المقصود ان ارواح الکمل لا یتعطلون
تعلو عن الاموال عن الاعمال عن الاعمال، اس میں یہ اشارہ ہے کہ کاملین کی ارواح اعمال سے معطل نہیں ہوتی. اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ قبر کے اندر زندہ ہوتی. اس کا مقصد یہ ہے، یہ فیض الباری میں اور یہ مسلک المنصور میں اس کی پوری عبارت دیکھ لو، وہاں میں نے نقل کی ہے پوری بحث. تو ایک دوسرا، نصوص قطعیہ میں جب یہ طے ہو گیا مسئلہ کہ ایسی حیات تو قیامت تک نہیں کہ روح جسم میں ہو یا جسم کے ساتھ تعلق ہو کہ جسم میں قیام و قعود کی طاقت پیدا ہو جائے، یہ مسئلہ منصوص ہے. اب اس کے علاوہ کوئی حیات ہو، دیکھیں نا میری طرف توجہ کریں، اس کے علاوہ کوئی حیات ہو جو اس منصوص قطعی کے مقابل نہ آئے، یعنی روح بدن میں بھی نہیں، روح کا تعلق کے تصرف بھی نہیں. اس روایت میں کہیں ہے روح بدن میں ہے یا روح کا تعلق کے تصرف بدن میں ہے، تو یہ دو چیزیں تو منصوص قطعی ہے کہ میت میں نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی حیات ہو یا صلات ہو، ہم اس کے نہیں منکر، کیونکہ پھر حیات بھی ہوگی جو لا یزیل عن المیت اسم المیت، میت کے حال کے مطابق. صلات بھی ہوگی زندوں والی نہیں، میت کے حال کے مطابق، جیسے ام من شیء الا یسبح بحمدہ. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ تو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ روح واپس آ گئی یا روح کا تعلق تصرف بدن کے ساتھ ہے. یہ چیز منصوص قطعی کے خلاف ہے، یہ معنی روایت کا نہیں لے سکتے. اگر اس کے علاوہ کوئی حیات یا کوئی صلات جو من شان میت کی شان کے لحاظ سے ہے جو اس منصوص قطعی سے نہ ٹکرائے وہ لے لو، ہمارا اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے. کوئی سمجھ نہیں. یہ بات میں کئی چیزیں آئی ہیں، اب اس کو گڑبڑ نہیں کرنا.